हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। में हूं अलीना फारूक शेख और अभी आपने मुलाहिजा किया लाहौर में आज सारा दिन क्या चलता रहा, इसी पर हम बात करेंगे। थी तो मरियम नवाज साहिबा की नैब में पेशी, इंक्वायरी होनी थी उनसे कुछ केसेस से मुतल्लिक, कुछ इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर उससे मुतल्लिक, लेकिन ये पेशी नहीं हो सकी। और वजह इसकी ये थी कि जब वो वहाँ पर पहुंची, बल्कि उससे चंद ही लम्हात पहले पथराव हुआ, कशीदगी हुई, टकराव हुआ पुलिस और नून लीग के कारकुनान की जानिब। अब इसमें दो मौक़िफ़ पाए जाते हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि जी नून लीग के कारकुनान जो हैं उन्होंने वो पत्थर अपने साथ लेके आए थे और उन्होंने पथराव किया और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शेलिंग की, पथराव किया। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि पुलिस की जानिब से ये सारा कुछ किया गया और मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के ऊपर भी पथराव किया गया, उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत थी शायद। मरियम नवाज साहिबा इससे मुतल्लिक क्या कहती हैं, ज़रा पहले वो मुलाहिजा कीजिए। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। हमारी नैब की पेशीज बड़ी क्वाइट होती थी, लेकिन जब आप जुल्म पे जुल्म करते जाओगे तो कारकुन को जोश तो आएगा। आज जब आपने नाहक ये ज़्यादती, पिछली भी नाहक थी, तो कभी ना कभी सब्र जवाब देता है और वो बड़े पुरअमन थे। मैं नैब में यहाँ रह के गई हूँ, कभी गमला भी नहीं टूटा, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा क्राउड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जब क्राउड देख लिया तो ये पैनिक कर गए और इस पैनिक में उन्होंने ये अपने ऊपर खुदकुश हमला कर लिया। तो जी बड़ी सार्केस्टिक अंदाज में मरियम नवाज साहिबा ने ये जो दूसरी तरफ से मौक़िफ़ आ रहा था, मोर स्पेसिफिकली हुकूमती ओहदेदारान का, उसको रद्द किया कि नहीं मैं अपने साथ क्यों पत्थर लेके आऊँगी। उन्होंने कहा जी इतनी जुल्म ज़्यादती होती है जब लीडरान के साथ, तो कारकुन तो जोश में आता ही है। दूसरी जानिब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा है कि जी ये गुज़श्ता रात 10 लाख रुपए तकसीम हुए हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में और पत्थर मारने वालों को 25,000 रुपए फीकस दिए गए कि आज उन्होंने पत्थर मारने और ये सारा कुछ करना है, जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत आज जो हुआ वो किया गया। तो हमने पूछा है अपने एनालिस्ट से, आज ये पूछना है कि जी एक तरफ मरियम नवाज साहिबा जो ये कहती हैं कि जी मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है और मुझे शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ये जो सारा पथराव हुआ है उसके नतीजे में। दूसरी जानिब शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जी ज़ाती मफादात के लिए मासूम कारकुनों का इस्तेमाल इंतहाई बचकाना और अफसोसनाक अमल है। तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, मरियम नवाज साहिबा या शहजाद अकबर साहब या जनरली हुकूमत के ओहदेदारान भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत के ओहदेदारान हैं कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो अपने एनालिस्ट से जानते हैं। और पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब और मेमल सरफराज साहिबा भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मुनीब साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी, क्योंकि आई एम श्योर आप तक बड़ी रैपिडली रिपोर्ट्स पहुंचती रही होंगी। लाहौर में ही थे आप, लाहौर में ही थे आप। ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब दावा कर रहे हैं कि 8 दिन से प्लानिंग चल रही थी, कल रात 10 लाख रुपए तकसीम किए गए, ये किस हद तक सच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बताना से मैं कासिर हूँ कि ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने फरमाया ये दुरुस्त है या गलत है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली इसको अगर मैं देखूँ, मरियम नवाज शरीफ पेशी के लिए जा रही हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग नून के लिए एक पॉलिटिकल इवेंट है, वो एक कॉर्नर हुई हुई जमात है बहुत सी वजूहात के बिना पर। मरियम नवाज शरीफ नैब के सामने जा रही हैं, पेश होने जा रही हैं, वो उसे एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहते हैं अपोजिशन में, ख़ास तौर पर जिसमें मुस्लिम लीग नून इस वक्त पोजीशन खुद को किया हुआ है उन्होंने, उनके पास कोई इतना ऑप्शन बचता भी नहीं कि सिवाय वो ज़रा थोड़ा सा अपनी एग्जिस्टेंस बताएं या बताएं कि नहीं जी अभी भी हमारे साथ सपोर्ट है और हम रेलिवेंट हैं। लेकिन अपने साथ पत्थर लेकर जाना और फिर पत्थरों का इस तरह इस्तेमाल होना, लॉजिकली देखा जाए तो मुझे समझ नहीं आता इससे मरियम नवाज शरीफ अपने लिए क्या फ़ायदा हासिल कर सकती थी कि उन्होंने जाकर अगर नैब के दफ्तर पे पथराव करना था, वो भी एक सेल्फ डिफीटिंग मूव है। आप अपने आप को मज़ीद ख़राब करेंगे, सोसाइटी में सियासी जमातों के सामने अपने आप को मज़ीद गंदा करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। आपने अपने वर्कर के अंदर अगर 10 लाख रुपए तकसीम किए हैं, एक तो चले इकट्ठा करने के लिए वो और बात है, वो जमातें करती हैं, लेकिन अगर उनको आपने एज अ टूल इस्तेमाल करना है एक इदारे के ऊपर पथराव के लिए या पुलिस के ऊपर पथराव के लिए, तो बेसिकली ना आप रैली निकालने जा रही थी कि आपने कोई एक बैरिकेड क्रॉस करना था और आप वो रेजिस्टेंस से ही या ज़ोर से क्रॉस करे थे, आपने तो अपीयर होना था। और ये सबको पता था कि ये अपीयर अंदर अकेली जाएंगी, इतनी बड़ी जो रैली है या जो भी लोग थे, जितनी भी तादाद थी उनकी, वो तो अंदर नहीं जा सकते थे। सो मरियम नवाज शरीफ इतने लोगों को अगर साथ लेकर गई, चले लोगों का साथ जाना मैं समझता हूँ वो भी समझ में आता है,
ان کو چاہیے تھا مسلم لیگ نون کو کہ اگر یہ واقعی اس کو شو آف اسٹرینتھ انہوں نے بنانا تھا تو ایک سرٹن پوائنٹ رکھتے، سیاسی جماعت ہیں، اپنے کارکنان کو، اپنے سپورٹرز کو سمجھتے، انہیں بتاتے کہ ایک سرٹن پوائنٹ ہے جی یہاں تک یہ ریلی جائے گی، آگے صرف مریم نواز شریف کی گاڑی جائے گی، وہ اجازت لیں گے اور اندر چلی جائیں گی، اپنا بیان ریکارڈ کرا کے باہر آ جائیں گی، باہر آ کے آپ پھر نعرے بازی کیجیے اور اسی ریلی کے ذریعے آپ انہیں واپس لے آئیے۔ لیکن یہ جو اب کلیم ہے نا، یہ کلیم کیے جا رہے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے کہ گاڑیوں میں پتھر رکھے ہوئے تھے، اور کوئی فوٹیجز ہمیں نظر آ رہی ہیں، ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے۔ اب اگر واقعی مسلم لیگ نون نے یہ پلان کیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں اس سے زیادہ بھونڈی حماقت یا گھٹیا پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں عقل پہ ماتم کرنا چاہیے ان لوگوں کے اگر مسلم لیگ نون نے اس اپیرنس کو اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اٹ ڈیفیٹس کامن لاجک، اٹ ڈیفیٹس کامن سینس، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عقل مند شخص ہے جس میں ذرا سی بھی دانش ہے، ذرا سی بھی سیاسی پختگی ہے، وہ یہ سب کچھ کرنا چاہے گا اور اپنے آپ کو مزید گندا کروانا چاہے گا پورے پاکستان کے سامنے، جب ایک اتنی بڑی اپیرنس بن گئی کہ جی لوگوں کو پتہ آج مریم نواز شریف جا رہی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسلم لیگ نون نے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ بھٹی صاحب کیا لگتا ہے، مریم نے سوال اٹھایا ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے اگر خود سازش کی ہے یا جو بھی، کیوں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میڈم شیخ بابر ستار صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے جملوں سے ہی شروع کریں گے جب ان کی باری آئے گی، تو میں تو پہلے چند مبارکبادیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مبارکباد ہے جی، شکر الحمدللہ آج پتہ چلا ہے ووٹ کو عزت دو زندہ ہے۔ دوسری مبارک ہو نواز شریف اور مریم نواز کبھی خاموش رہ کر اور کبھی بول کر ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تیسری مبارک ہو جی بیانیہ قائم دائم ہے، اللہ بھاگ لگے ران ہاؤس آف شریف دے باغ ساوے۔ مبارک ہو سینکڑوں کارکن ہزاروں کارکن خود بخود ہی باہر نکل آئے، پتہ ہی نہیں چلا ان کو، وہ کوئی دہی لینے آیا ہوا تھا، کوئی سبزی لینے آیا ہوا تھا، کوئی آٹا لینے آیا ہوا تھا، اچانک ایک جگہ سارے اکٹھے ہو گئے، پوچھا تو کہاں، اتنی میں مریم نواز آ گئیں اور پھر وہ ساتھ چل پڑے۔ مبارک ہو میاں صاحب خاموش نہیں ہیں، یہ مریم صاحبہ نے بتایا ہے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ اپنے حصے کا وہ کر چکے ہیں۔ اچھا مبارک ہو پریس کانفرنس میں شہباز شریف موجود نہیں تھے، واہ میرے محبوب سیاستدان تیری سیاست کو سلام، کو بھی منافقت نہیں کی میرے محبوب سیاستدان نے۔ مبارک ہو نواز شریف اور مریم نواز چپ رہ کر حکومت کو وقت دے رہے تھے کہ تم ڈیلیور کر لو۔ مبارک ہو نیب میں پیش نہ ہونا قانون کی پر عمل درآمد ہے۔ مبارک ہو آج پھر جمہوریت جیتی، کالے قانونوں والا نیب ہارا۔ مبارک ہو آج حق کا بول بالا ہوا، باطل ہار گیا۔ مبارک ہو سپریم کورٹ پر حملہ ہو، ججز کے نام لے لے کر دھمکیاں ہوں، نیب پر چڑھائیاں ہوں، جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو کی بنیاد پر ویڈیوز بنانا ہو، جج ارشد ملک کی ملاقاتیں ہوں حسین نواز سے، حسن نواز کے دربار نواز شریف صاحب کے دربار میں جج ارشد ملک کا حاضر ہونا ہو، جسٹس قیوم ہو، ہر جگہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ جیتا ہے۔ مبارک ہو جس نظام نے نواز شریف مریم نواز کو انوکھے ریلیف انوکھی سہولتیں دیں، مریم نواز صاحبہ نے اس نظام کو ایکسپوز کر دیا۔ اچھا اب جو شدید نقصان پہنچانے والی بات ہے میڈم شیخ یا بلانے والی بات ہے، یہ کیس کیا تھا، یہ جال سازی دیکھیں۔ اس ملک کا ہاؤس آف شریف کے لیے کبھی کسی جمہوریت میں ہوا ہے کہ ہاؤس آف شریف کے لیے قانون بدلے، ایل ڈی اے کا ماسٹر پلان چینج ہو اور رہائشی زمین زرعی زمین ہو جائے؟ یہ اونے پونے داموں پر 3568 کنال زمین خریدیں جس میں سے 200 نہیں سن لیں میڈم شیخ سن لینا میڈم شیخ وہ اسی پہ آ رہا ہوں میڈم شیخ اسی پہ آ رہا ہوں، کیوں اتنا جلدی کر رہے ہیں میڈم شیخ؟ آج میری دختر قائد باہر نکلی ہیں، مجھے خوشیاں منا لینے دیں۔ اچھا 242 ایکڑ شمیم اختر صاحبہ نے خریدی، 180 ایکڑ مریم نواز صاحبہ نے خریدی، 12 ایکڑ شہباز شریف نے، 12 ایکڑ نواز شریف نے۔ اچھا اب لیکن الحمدللہ آخری بات، پھر میں کیس پہ ایک دو جملے کہوں گا۔ آخری بات، العزیزیہ ہو، ایون فیلڈ ہو، فلیگ شپ ہو، قطری خط ہو، کیلبری فاؤنٹ ہو، ٹرسٹ ڈیل ہو، جائیدادوں والا جھوٹ ہو، جناب سپیکر ہو، 3 تقریریں ہوں، سپریم کورٹ میں جعلی پن ہو، ہر جگہ نواز شریف مریم نواز، سچے سب جھوٹے۔
اچھا آپ مبارک ہو، یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ نظام اب ہم غریبوں کو چھتر مارنے جو گئے بڑوں کا کے آگے یہ نظام بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ بھٹی صاحب آپ کے سوال کا تعلق ہے دو جملے دو جملے آج کے جہاں تک واقعے کا تعلق ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی سے گاڑیوں میں پتھر آئے، شاپروں میں پتھر آئے، تھیلوں میں پتھر آئے، باقاعدہ منصوبہ بندی سے کارکنوں کو بلایا گیا اور سب کچھ منصوبہ بندی سے ہوا، اور پھر اس کے جواب میں بھی انہوں نے جو پولیس نے پتھراؤ کیا وہ بھی ہوا، جو انہوں نے آنسو گیس پھینکی یا پانی پھینکا وہ بھی ہوا۔ یہ کارکن نواز شریف کی 150 پیشیاں ہوئیں، مریم نواز کی 60 پیشیاں ہوئیں، شہباز شریف کی پیشیاں ہوئیں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ گرفتاریوں کے وقت نواز شریف اور مریم گرفتار ہوئے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ لاہور اور پنجاب کے قلعے میں مریم نواز اور نواز شریف جیل میں تھے، لاہور میں جیل میں تھے، کبھی ایک بھی گاڑی رکی، ٹریفک رکی نہیں ہوا۔ آج کیوں ہوا ہے؟ آج بلایا گیا تھا، آج لایا گیا تھا، تو اس لیے یہ سارا کچھ منصوبہ بندی سے ہوا، آگے سے بھی جوابی حملہ ہوا، لہٰذا فیاض صاحب تو الحمدللہ وہ تو 10 لاکھ کی بھی بات کر رہے ہیں، مجھے تو اس کا نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوا۔ 10 لاکھ کا آپ کو نہیں پتا لیکن منصوبہ بندی سے ہوا، اس میں لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے جی۔ محمل ٹھیک ہے جی، محمل آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھی لگتا ہے یہ منصوبہ بندی سے ہوا، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم تھا کل رات سے، تو پھر کچھ کیا کیوں نہیں حکومت نے اگر ان کو معلوم تھا کل رات سے؟ تو دیکھیے علینا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لاہور کے اندر کوئی وہ روک ٹوک تو ریلیز یا اس کے اوپر ہے نہیں، یا لوگوں کی جو ہمیں سیکشن 144 ہوتا ہے بابر if I'm not wrong، کہ جو لوگوں کو اکٹھا، مطلب کتنے لوگوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے جو لوگ اکٹھے، اچھا وہ بھی نہیں لگی ہوئی۔ پہلی چیز تو وہ، تو اس سے یہ کوئی ایک انلیگل چیز تو نون لیگ کے کارکنان نے بھی نہیں کی کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ان کی مریم صاحبہ کی پیشی تھی تو وہ لوگ ادھر آ گئے۔ اچھا اب دوسری چیز اس کے اندر علینا یہ ہے کہ جو وہاں پر لوگ تھے جائے وقوع کے اوپر، اور یہ خالی نون لیگ نہیں، آپ ادھر کی میڈیا والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب شروع میں، کیونکہ ایک تو خیر بیریکیڈ تھے، ایک جگہ سے شاید زیادہ آگے جانے بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن دوسرا یہ کہ جب وہ آگے جانے کی تھوڑی سی کوشش بھی ہوئی تو وہ ایک فلوئڈ کوئی انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا، جو شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپر اسپرے تھا یا کیا تھا، مجھے نہیں پتا، ظاہر بات ہے میں ادھر نہیں تھی اس لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن وہ لوگوں کی آنکھوں میں جب لگا ہے تو ان کو کافی تکلیف بھی ہوئی ہے۔ اچھا وہ بھی چلیں، ہو گیا، ہو جاتا ہے، یہ کر ہی لیتے ہیں یہاں پر اس طرح سے رائٹ کنٹرول یا جو بھی چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے اوپر جو پتھراؤ ہوا، وہ تو نون لیگ کے کارکنان نے تو ویسے نہیں کرنا تھا، ان کی گاڑی کے اوپر اس طرح کا پتھراؤ، وہ تو ایک وہ بنتا بھی نہیں ہے، تو وہ پتھراؤ ہوا، اس کی تو خیر انہوں نے ویڈیو بھی بنا کر انہوں نے خود ہی ٹویٹ بھی کر دی۔ سوچی سمجھی سازش تھی، پہلے سے پری پلان تھا؟ نہیں علینا، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی سازش یا پری پلان چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں جب اس طرح ورکرز کو ضرور بلایا گیا ہوگا اس میں، اور کئی ورکرز ویسے بھی آ جاتے ہیں، ورکرز آئے ہوں گے وہاں پر، جب پولیس جب اس طرح سے جب سٹارٹ ہوتی ہے ایک طرح سے چیز، اور پھر وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، پھر دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے وہ پتھر انہوں نے بھی مارے ہوں گے، پولیس نے بھی مارے ہوں گے، جوابی بھی کارروائی ہوئی ہوگی، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو یہ کوئی پری پلان سازش نہیں لگتی؟ نہیں پری پلان نہیں، لیکن مجھے ایک چیز میں ضرور، میں صرف ایک چھوٹی سی چیز کہنا چاہوں گی علینا، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ احتساب کے بیانیے کے اوپر آج آپ فواد چودھری صاحب کی بھی ٹویٹ پڑھ لیں، آپ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بھی پڑھ لیں، آپ سپریم کورٹ اور باقی کورٹ کی عدالتوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیں، آپ یورپین کمیشن کی بھی بات پڑھ لیں، یہ ان سب کا تو اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، تو جو احتساب کا بیانیہ اپوزیشن کا تھا وہ آج دوسرے لوگ بھی وہی بات کریں، تو میرے خیال میں اصل مسئلہ نیب اور احتساب کے بیانیہ کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے۔